اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا عمل ہے یہ ہر اس بندے یا بندی کے لیے ہے جو اس دنیا میں عزت چاہتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ اسے عزتوں سے نوازے گا، کیونکہ جو آج کا ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ قرآن مجید کی ایک بہت پیاری آیت کا ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارے قرآن میں سب کچھ ہے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بیان کرتا ہوں کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اور اس کے بعد میں آپ کو وظیفہ اور عمل بھی بیان کرتا ہوں۔ یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے، کوشش کیجئے گا کہ اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ امام جعفری رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اور اس کو لکھا بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہارون رشید کا دور تھا، اور ہارون رشید کون ہے یہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہارون رشید کا دور تھا اور وہاں پہ کوئی اللہ کے ایک نیک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دوران گفتگو ہارون رشید کے لیے کوئی سخت الفاظ استعمال کیے، اور ظاہر سی بات ہے بندوں کے سامنے لیا تھا۔ تو بہت سارے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بادشاہ وقت کے خیر خواہ یا جاسوس کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو انہی میں سے بندوں نے جا کے بادشاہ وقت ہارون رشید کو خبر دی کہ آج ان بزرگوں نے آپ کے خلاف تقریر کی ہے۔ تو ہارون رشید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اٹھا لو بابا جی کو، اور جب وہ لے آئے اٹھوا کے ان بزرگوں کو، تو ہارون رشید نے حکم دیا کہ اس کو اس جگہ پہ قید کیا جائے، ڈبہ نما جگہ پہ، جس میں یہ حرکت بھی نہ کر سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ کوئی حرکت کر سکے، صرف سٹل کھڑا رہے۔ اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ 1 یا 2 دن کے بعد ان بزرگ کا انتقال ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ دوسرے دن اس نے دربار سجایا اور آ کر بیٹھا، تو ایک سپاہی نے آ کر اس کو خبر دی، جن بابا جی کو آپ نے ڈبے میں بند کروایا تھا وہ تو باہر گھوم رہے ہیں۔ ہارون رشید بڑا حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ کیسے باہر آ گئے، اور پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری سپاہ میں اس کے مرید ہوں گے، تو انہی میں سے کسی مرید نے اسے باہر نکال دیا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا اسی سپاہی سے، جاؤ جا کر ان بابا جی کو لے کر آؤ میرے سامنے۔ امام جعفری نے لکھا ہے کہ وہ بابا جی کو لے کر آئے۔ اب جو ہارون رشید کی اور بابا جی کی آپس میں گفتگو ہوئی، ہارون رشید پوچھتا ہے ان سے، بابا جی یہ آپ کو باہر باغ میں کون لے کر گیا ہے؟ کیونکہ اس کو تو یقین تھا کہ میری سپاہ میں سے کوئی سپاہی ان کو چھڑا کر باہر باغ میں لے گیا۔ تو وہ بزرگ اللہ کے نیک ولی کہتے ہیں کہ مجھے وہ باغ میں لے کر گیا جس نے مجھے اس قید خانے سے رہائی دلوائی۔ تو وہ پھر پوچھنے لگا کہ آپ کو اس قید خانے سے کس نے نکالا؟ تو پھر ہارون رشید پوچھتا ہے کہ آپ کو قید خانے سے کس نے نکالا؟ تو آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کر گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ ہارون بھی ایک فاضل آدمی تھا، سمجھ تو وہ بھی کچھ نہ کچھ گیا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ امام جعفری لکھتے ہیں کہ ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھ لیے اور کہنے لگا کہ کتنی عجیب بات ہے۔ تو بزرگوں نے آگے سے فرمایا، ہارون یہ تو بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے، کیونکہ میرا اللہ وہ ہے جو وہ کر سکتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اور عجیب ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے خیالوں سے بھی پرے ہو، جس پر ہمیں یقین نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت عجیب ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں
کہ ہارون رشید نے اپنے وزیر کو بلوایا اور بلا کر کہنے لگا کہ ان بابا جی کو میرے شاہی گھوڑے پر بٹھاؤ اور ان کو پورے بغداد کا چکر لگواؤ، اور ساتھ ہی ایک بندہ بھی ہو جو یہ اعلان کرتا جائے کہ یہ وہ ہیں جن کو ہارون نے یعنی بادشاہ وقت نے ذلیل کرنا چاہا، اور اللہ نے ان کو عزت دی اور ہارون کو بھی ان کی عزت کرنی پڑ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں، ایسے بہت سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے بھی آتے ہیں، ہماری تاریخ کا حصہ بھی ہوتے ہیں کہ جس کو اللہ رکھے، جس کو اللہ عزت دے، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور ایک بات، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو پوری دنیا مل کر بھی عزت نہیں دے سکتی، نہ ہی دلا سکتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، چلتے ہیں ہم آج کے اپنے وظیفے اور عمل کی طرف۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کا کچھ حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تو میرے عزیزوں، چھوٹی سی آیت ہے، کوشش کریں کہ اس کو جتنی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، اور ساتھ میں یہ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ اے اللہ، واقعی ایک واحد تو ہے جس کو تو ذلت دے اور جس کو تو عزت دے، تو اے اللہ مجھے عزت عطا فرما۔ یہ خصوصاً ان کے لیے ہے جو کسی بھی وجہ سے کسی کی نظروں سے گر چکے ہیں، چاہے اپنی کسی وجہ سے یا کسی دشمن نے انہیں ذلت میں گرا دیا ہے اور وہ مجبور ہیں اور بے بس ہو چکے ہیں۔ تو یہ یقین رکھ لیں کہ میں اور آپ ہم مجبور ہو سکتے ہیں، لیکن میرا اللہ مجبور نہیں ہے۔ اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے اٹھتے بیٹھتے کوشش یہ کیجیے گا، زیادہ بہتری ہے اگر باوضو آپ اس کو پڑھ لیں۔ اگر نہیں بھی وضو ہے تو جو بھی میری بھائی بہن بچی بچہ ہے وہ اس کو پڑھتا رہے، لگاتار اب اس کا ورد کرتے رہیں، اور ذہن میں یہی سوچے کہ اے اللہ تو مجھے عزت عطا فرما، کیونکہ تو ہی یہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں۔ تو اے اللہ، ہم تیرے پیارے محبوب آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم پہ اپنا رحم کر، اپنا کرم کر، اور ہمیں ذلت کے عذاب سے بچا۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ بعد نماز فجر اس کو صرف 313 مرتبہ پڑھ لیں روزانہ، چلتے پھرتے بھی پڑھیں، صبح اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پہلے اور 11 ہی مرتبہ آخر میں پڑھیں۔ صرف 313 مرتبہ کو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور اللہ سے دعا کریں، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد روزانہ اس کو پڑھیں، اور اسی طرح روزانہ پڑھ کر 313 مرتبہ تو آپ اپنے اوپر دم کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی کبھی بھی آپ کی بے عزتی نہیں کرے گا، اور ہر بندہ انشاءاللہ آپ کی عزت ہی کرے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ میرا اللہ کس طرح آپ کو لوگوں کی نظروں میں بلند کرتا ہے، اور معاشرے میں اور جہاں بھی آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دنیا کی اور آخرت کی ذلت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور نئے آنے والے ویورز اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ قرآن کی جو بھی آیت پڑھے گا، جس کو آپ شیئر کرو گے، سینڈ کرو گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھے گا وہ، تو اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ چلے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم